کافی دنوں سے ولاگ نہیں کیا، لیکن آج ایک میں اچھی خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں، عمران خان کی رہائی یا پھر پی ٹی آئی کی ایک بحالی اور اچھے دنوں کے متعلق۔ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ایک بل پاس ہونے جا رہا ہے، اب کسی کو معلوم نہیں ہے کہ بل کیا ہے۔ بل کی جو آپ کو ایک اہم بات بتا دوں کہ 25 جرنیل جن پہ نہ صرف پابندی لگے گی یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ، بلکہ ان کی دنیا میں جہاں جہاں بھی جائیداد ہے اس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ ایک بات یہ ہو گئی، اس کے علاوہ اس میں کافی زیادہ شکیں ہیں پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے متعلق۔ اب عمران خان کو غلط خبرات اور ان کو اطمینان کرنے کے لیے کہ ہم تم ہمارے سے کمپرومائز کر لو، اس کے لیے بھی ورک ہو رہا ہے۔ دوسرا، شاہ محمود قریشی صاحب جلدی جناب رہا ہو جائیں گے۔ شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی کے جو حاضر جو اس وقت 20 سے 25 ایم پی ایم این اے ہیں، ان کا بھی جناب ایک گروپ بنایا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان نہ مانا تو جناب اس کا ایک فارورڈ بلاک بنے گا۔ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان جس نے بھی ہاتھ اٹھایا اور جس نے بھی عمران خان کے خلاف بولا وہ زیرو ہے۔ شاہ محمود قریشی بھی ایک نپات اللہ جو ہے سیاستدان ہے، ایسا نہیں کرے گا، لیکن بہرحال اس پہ اسٹیبلشمنٹ کافی حد تک جو ہے نا ورک کر چکی ہے۔ اور دوسرا جو آپشن ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی جنہوں نے امریکہ میں موجود ڈاکٹر وغیرہ جتنے اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی کہ ٹرمپ کو، جان ولسن سب کو جو ہے نا موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو بھی جناب اب دبایا جا رہا ہے، اس پہ ریفرنس ڈالے جا رہے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طریقہ سے ان کو جناب مجبور کیا جائے یا ان کو جناب موٹیویٹ کیا جائے کہ بل پیش نہ ہو، کیونکہ اس بل میں جرنیل کی موت ہے، سابقہ جرنیل اور حاضر سرور جرنیل۔ اس لیے اس ماہ جناب عمران خان کی رہائی بہت حد تک ممکن ہے۔ اب دیکھ یہ کوشش اپنی آخری حد تک یہی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو غلط طرح کے بندوں کو، جس طرح علی مین گنڈا پور کا آپ نے سنا ہے، یا اس طرح کے بندوں سے ملا کے اور ان کو اس کو بتایا جائے کہ ہاں بھائی، یعنی کہ ملک میں جو بحالی ہے، ملک میں بہتری جو ہے وہ عمران خان کی ہاں میں ہاں ملانے سے ہی ہے۔ لیکن اگر جس طرح آپ سب کو معلوم ہے کہ خان اس چیز کو نہیں مانے گا، اور عمران خان کی رہائی کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جناب جو بل جو پیش ہونے سے پہلے، کیونکہ پیش ہو گیا بل، اس کے بعد تو جناب پھر یہ ساری کی سارا جو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے، ادارے ہو گئے، ان کی سب کی موت ہے۔ تو بل پیش ہونے سے پہلے عمران خان کو رہا کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ الٹرنیٹیو ہی نہیں رستہ شاہ محمود قریشی ہو گیا، اس کے علاوہ جو بھی اوورسیز امریکہ میں موجود ڈاکٹر ہیں جو پاکستانی ہیں، جو کہ جن کے امریکہ کے صدر اور جس سے رابطے ہیں، ان کو جو ہے نا اپنے حساب سے جو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تیسرا ورک یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کو جلد از جلد رہا کرنے کے لیے بھی ورک آؤٹ ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو کے پی کے میں جب پیدل مارچ شروع ہونے والا ہے، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ میں بلوچستان اور کے پی کے کا جو کردار ہوگا، اس کے ساتھ ملک کے حالات بھی بگڑ سکتے ہیں اگر یعنی کہ اس میں جو ادارے کے سربراہان ہیں، ادارے کے یا سیاستدان جن نے اپنے ذات کا سوچا، ملک کا نہ سوچا، تو اس کے بعد یہ اپنا کوئی ایکشن لیں گے، اس کا ایک ری ایکشن آئے گا، کیونکہ اب کی بار پٹھان اس طرح نکلے گا جیسے وہ انڈیا سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اب لوگوں کو ایک پرامید ہونا چاہیے کہ اس ملک میں اب کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان کی رہائی کے 90% چانسز بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے ولاگ لگا رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی میں اب پنجاب اور سندھ کے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اس میں بھی کردار ادا کریں، کیونکہ اب کے پی کے لوگوں نے پہلے بھی قربانی دی ہے، اب دوبارہ دینے جا رہے ہیں۔ بلوچی لوگ بھی ایک کافی حد تک عمران خان کی حمایت میں، اس کے علاوہ اپنے حق کے لیے اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو کردار ادا رہا ہے، اس طرح کے پی کے لوگ بھی اپنا بدلہ جو کہ ہو چکا ہے حالیہ گزشتہ 2 ماہ پہلے ہو چکا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے جو فارورڈ جو ہے نا ہونے لگے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا پریشر ہے، اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ این جی اوز کا پریشر ہے، تو اور اس کے علاوہ جرنیل کی جو موت ہے جس میں ان کے سارے کے سارے ان کے جائیدادیں ضبط ہونے کا خدشہ ہے، ان کے سابقہ جرنیل بھی پریشرائز کر رہے ہیں حالیہ چیف کو۔ تو اب پاکستانیوں پہ ہے کہ یہ اپنا کردار کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہی کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی بھی جو ایکٹیو ہو جائیں کہ یہ مہینہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ خان کی رہائی، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی، اور پاکستان میں دوبارہ ایک جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے آزادی حاصل کی تھی اس کو جناب
جو ہے نا قیا پایا تکمیل پر پہنچانے کے لیے، یعنی کہ اس کی ابتدا کرنے کے لیے جو ہے نا اوورسیز پاکستانی اور جو پاکستان میں موجود ہیں لوگ ہیں وہ کردار ادا کریں۔ یہ مہینہ بہت ہی امپورٹنس کی اہمیت کا حامل ہے۔ فی امان اللہ۔